مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور نبی علیہ السلام کی عطا سے آج ہم تکمیل قرآن مجید فرقان حمید کی اس تقریب سعید میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور آقا علیہ السلام کی ساری امت کے لیے ذریعہ نجات بنائے. عشرہ نجات کے صدقے ہم سب کو نجات نصیب فرمائے. ہم نے آج سورہ ضحیٰ سے پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ناس تک پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ تمہارا رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ہی تمہیں بھولا ہے. اصل میں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام پر چند روز وحی نازل نہ ہوئے. تو کفار مکہ جو تھے وہ تان کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے خالی چھوڑا نہیں ہے بلکہ بلا بھی دیا ہے. تو یہ بات نبی علیہ السلام پر ان کی گراں گزری. ان کی یہ بات نبی علیہ السلام کو اچھی نہ لگی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو مکروہ جانا ہے نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ بے شک پچھلے تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے. کہ جیسے جیسے آپ کے ایام آگے آگے ہوتے جائیں گے تو آپ کی زندگی مزید بہتر ہوتی جائے گی. پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. اللہم امتی اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. ذرا غور کریں، آج ہم 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکے. رمضان ختم ہو گیا. خدا کی عزت کی قسم، ہو سکتا ہے کہ ہمیں رمضان نصیب نہ ہو، اور رمضان نصیب ہو ہم صحت کے ساتھ نہ ہو. آپ پوچھ لیں، میں نصیحتاً بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بزرگ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے یا سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ ان سے پوچھیں کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، سجدے کے اندر ملتا کیا ہے. میں اور آپ مفت کے سجدوں کو چھوڑ کر شیطانی خواہشات میں زندگی گزار رہے ہیں. یقین جانیے، اگر میرے اور آپ کے پاس مال اور دولت ہے اور سجدے کی فرصت نہیں ہے، اللہ کی بندگی کی فرصت نہیں ہے، تو یقین کر لیں کہ رب ناراض ہے، رب راضی نہیں ہے. نماز میں خشوع خضوع نصیب نہیں ہے تو یقین کر لیں کہ اللہ کو میری نماز ابھی تک پسند ہی نہیں آئی، میں نے کبھی وہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے. نماز لمبی محسوس ہوتی ہے تو یقین کر لیں کہ وہ سجدہ بھی نصیب ہی نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں حضرت فاطمہ کے بارے میں ہے کہ وہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کبھی اتنی لمبی رات بھی کر دے کہ فاطمہ تیری بارگاہ میں جی بھر کے سجدہ کر سکے. تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کر دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہم بے نمازیوں کے لیے، ہم ظالموں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ذرا غور تو کریں کہ محلے کا بڑا آدمی ہم سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 5,000 کی جماعت کو نازل فرمائے، جس محبوب علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہے وہ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام چومے، وہ محبوب رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اللہم امتی اللہم امتی، اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ محبوب علیہ السلام کیوں اس طرح رو رو کر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، جا کر عرض کرو کہ اے محبوب کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے کہ اس حد تک آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام امت کے غم خوار نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور وجہ دریافت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کا ڈر ہے، میری امت کے ساتھ رب کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں دوبارہ واپس، تو اللہ تعالیٰ کی جاننے کے باوجود بھی فرماتا ہے جبریل میرے محبوب نے کیا فرمایا ہے۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا محبوب امت کے بارے میں غم خوار ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ جو جلال اور قہار کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ جو جبار کے صفت کے اندر ہوگا، اور اس وقت میری گناہگار امت جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی تو اس وقت کیا بنے گا میری امت کا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب علیہ السلام کو جا کر یہ پیغام دے دو، یہ خوشخبری دے دو کہ اے محبوب علیہ السلام آپ کا رب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہوا قیامت کے دن تو میں رب سے راضی نہیں ہوں گا۔ یارو ذرا غور تو کرو کہ آقا علیہ السلام رب سے راضی نہیں ہوں گے، ایک امتی پر بھی۔ آج پوری امت جو ہے اس نبی کو بھلا کر زندگی گزار رہی ہے اور آسرے لگا کر اور یقین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ ذرا غور تو کریں کہ ایک امتی بھی اگر جہنم میں ہوا تو میرے آقا فرماتے ہیں میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، میں رب سے راضی ساری امت کے جنت میں پہنچنے پر رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ اب بس میں اس دنیا سے رخصت فرمانے والا ہوں، تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے اقارب میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملو گی۔ تو پوچھا کہاں ملوں گی؟ میرے آقا نے فرمایا یا تو میں تمہیں پل صراط پر ملوں گا، یا تو میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا، یا تو میں تمہیں میزان پر ملوں گا، کیونکہ میزان پر ملوں گا میرے آقا فرماتے ہیں وہاں پر میری امت کا حساب ہو رہا ہوگا، تو میں امت کی سفارش کروں گا۔ اور پل صراط پر اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کیا کریں گے؟ ہم جیسوں کو پل صراط پار کرائیں گے، اور آب کوثر پر ہم جیسوں کو اپنے دست مبارک سے جامع آب کوثر پہ آئیں گے کہ کبھی تمہیں پیاس نہ لگے اور رب تم پر جہنم کو حرام فرما دے۔
یارو کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے کبھی ایسا کام کوئی کیا ہے کہ آقا ہم سے خوش ہو جائیں؟ ہماری مسجدیں رمضان میں بھی ویران ہیں، ہماری بازار آباد ہیں، ہمارے سینما آباد ہوتے ہیں، ہمارے فحاشی کے اڈے آباد ہوتے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ ایک ہوتا ہے یتیم کہ جس کے ماں باپ کے حوالے سے جسے یتیم کہا جاتا ہے کہ بچپن میں والد فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ میرے آقا اس طرح بھی یتیم ہیں۔ اور ایک یتیم ہوتا ہے یتم سے، جس کے معنی ہوتے ہیں در یکتا، ایک موتی کے اس جیسا کوئی موتی ہی نہ ہو، تو وہ بھی میرے آقا علیہ السلام ہیں کہ میرے آقا جیسا کوئی مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے غنی کر دیا۔ اور پھر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیموں پر دباؤ نہ ڈالو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو، کہ کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر سوال کرے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ۔ میرے آقا کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا کو فرما دیا کہ اے محبوب آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ۔ یارو کبھی میرے آقا کی بارگاہ میں سوال تو کریں، کبھی ہم نے سوال کیا ہی نہیں ہے، کبھی ہم نے سوال کیا ہی نہیں۔ کبھی ہم نے، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا مصلی پر، نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دل میں خواہش اٹھی، اور میں نے ایسے امامہ پہنا ہوا تھا، میں نے تصور میں درود پاک پڑھا اور تصور کیا کہ میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں نے اپنا امامہ ایسے اتار کر سرکار تصور میں نے نیچے رکھا اور تصور کیا کہ سرکار کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرمائیے، آج میری اس تمنا کو پورا کر دیجئے۔ میں اس یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے وہ رات بھی نہ گزرنے دی اور میری تمنا پوری کر دی۔ ایک بار میرے آقا کی بارگاہ میں کبھی سوال تو کریں، ہم نے سوال ہی نہیں کیا۔ ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آقا کے بارے میں معرفت تو آقا کی بہت دور ہے نا، ہم نے آقا کو صحیح طریقے سے پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کو صحیح طریقے سے پہچان لیتے نا تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا نوجوان آج بے نمازی ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ آج قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں بوجھ محسوس ہوتا۔ پورا رمضان گزر گیا، ابھی ایک ختم بھی نہیں ہوا، قرآن پڑھتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کاش ہم اپنے نبی کو پہچان لیتے، کاش ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنا لیتے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانیوں کو نہ روتے، اس میں ہر شخص کا ایک ایک قصور ہے، ہر شخص کی ایک ایک غلطی ہے۔ ماں باپ ہیں تو وہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اساتذہ ہیں تو وہ بچوں کو نمبروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تعلیم اور تعلم کا پتہ نہیں ہے۔ ہم خود ہیں تو خواہشات کے اندر ڈوب چکے ہیں، کبھی ہم نے اپنے دل میں دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کا شوق ہی پیدا نہیں کیا۔
کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ جو دلوں تک پہنچے گی. دنیا کی آگ دل تک بعد میں پہنچتی ہے، بندہ پہلے مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے یاد رکھ، وہ دل تک پہنچے گی لیکن تجھے میں مرنے نہیں دوں گا. یارو کبھی ہم نے سوچا کہ ایک مرتبہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، میرے آقا کا فرمان ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کافر بھی کہتے تھے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جو ہے جھوٹوں والا چہرہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پر میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں. بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو، یہ میرے شیخ کریم حضور سید ارشد صدق کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو کسی گناہ کی عادت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ گناہ اس سے چھوٹ جائے، اور وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو جاتا ہو، تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ 3333 مرتبہ پڑھے. اگر یہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر 1111 مرتبہ کم کر دے. یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر 1111 مرتبہ پڑھے. فرماتے ہیں یہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر 111 مرتبہ پڑھے. جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا جلدی وہ گناہ چھوٹ جائے گا. وجہ کیا ہے کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جا رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں ملی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ہم سب سے پہلے اسی نعمت کا خوب چرچا کریں، پھر قرآن مجید فرقان حمید ملا اس کا چرچا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی ملے اس کا چرچا کریں، بیٹا ملے اس کا چرچا کریں، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ملے اس کا چرچا کریں. تو نعمت پر چرچا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈول ڈماکے لگا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور آگے سورہ الم نشرح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا، ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا، الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. میرے آقا کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا. دیکھیں 1400 سال گزر گئے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بلندیوں میں ہے. ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہوا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. درود پاک پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ فرشتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے جو میرے آقا پر درود بھیجتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے. جب اللہ کا ذکر کریں تو رسول اللہ کا بھی ذکر کریں. یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک
دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پہلے مشقت اٹھانی پڑتی ہے پھر آسانیاں ہیں، اور یہی اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بندہ مشقت اٹھاتا ہے پھر اس کو آسانی عطا فرماتے ہے۔ اور آگے سورہ 3 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی اور طور سینا اور اس امان والے شہر یعنی مکۃ المکرمہ کی، اور پھر فرمایا میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ اب ہم جو انسانوں کو گالیاں دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کتنی بدصورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو اچھی صورت میں تخلیق فرمایا ہے۔ اب رب نے کسی بھی انسان کی صورت ایسی نہیں بنائی جو اچھی نہ ہو، تو جب ہم اس طرح اعتراض کرتے ہیں تو یقین جانیے وہ اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس اعتراض سے احتیاط کریں۔ آگے سورہ علق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے۔ اقرأ ربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ یہ وہ آیات ہیں جو سب سے پہلی وحی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کو بیان فرمایا۔ شب قدر میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ فرمایا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان ہر رات کو اور دن کو ایک ہی تصور کرتا ہے کہ دن ہے، سورج طلوع ہوگا غروب ہو جائے گا، یہ دن ہے۔ رات ہے، سورج غروب ہوگا، رات شروع ہوگی، سورج طلوع ہوگا، رات ختم ہو جائے گا۔ انسان نے دن اور رات کا یہ ذہن بنا رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں یہ رات کا خالی اندھیرا ہونا اور خالی دن کے سورج کا روشن ہونا، اس کے علاوہ بھی میری بارگاہ میں مراتب ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو تمہیں صرف رات کا اندھیرا نظر آ رہا ہے نا، اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 سال سے بھی بہتر ہے، ہزاروں مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ کون سی ہے؟ شب قدر ہے۔ آج یقین جانیے شب قدر بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، شب قدر بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں یار۔ ہماری ایک بڑی تعداد ہے جو سحری کے لیے تو اٹھتی ہے لیکن نماز تہجد نہیں پڑھتی۔ سحری کے لیے اٹھتی ہے لیکن نماز تہجد نہیں پڑھتی۔ یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگ ماہ رمضان کے علاوہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ ماہ رمضان میں تو سحری کے لیے اٹھنا ہے نا، تہجد بھی پڑھ لی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی خالصتاً تہجد کے لیے اٹھیں اور تہجد پڑھیں، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا رب میرے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ کو محسوس نہ ہونا تو کہنا کہ قاری صاحب نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب بندہ رات کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اس تہجد کا ثواب میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو پھر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے بہت قریب ہے۔ اللہ تو قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن ہمیں احساس ہو، ہمیں اس کی رحمت آ کے ڈھانپ لے تو پھر پتہ چلے نا کہ ہمیں بھی پتہ چلا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے رات نظر آ رہی ہے نا کہ اندھیروں کی رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح، میں اس میں فرشتوں کو بھی نازل فرماتا ہوں، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی نازل فرماتا ہوں، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، تو خدا کے لیے عبادت کریں، ایسے ضائع نہ کریں۔
آگے سورہ بینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دلائل کو بیان فرمایا کہ کافر مشرک جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہ روشن دلیل جو ہے وہ بھی آ جائے تو اس کی سے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک کافر، اہل کتاب اور مشرک سب جہنمی آگ میں ہمیشہ رہیں گے. آج کل جو صرف اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں نا، تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے. یہاں پر ایمان والوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں. فرمایا یہ مخلوق میں بہترین ہے، اور فرمایا ان کی جزا یہ ہے کہ باغات ہیں جس میں یہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو یا اللہ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ کے فرما بردار و بندوں کا یہ مقام ہے. آگے سورہ زلزال ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے. یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خزانے اور مردے جو اس میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو باہر نکال دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے. یہاں قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ سورہ عادیات میں اللہ اکبر قسم فرما رہا ہے کن کی، والعادیات ضبحا، قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہے، فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر. یہ اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں لڑنے والے گھوڑوں کے سوموں کی قسم اٹھا رہا ہے. آج فلسطین کی سرزمین پر جو مجاہدین اسلام قبلہ اول کی حفاظت میں اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اہل فلسطین اپنے بچوں کے، اپنی ماؤں کے، اپنے جوانوں کی، اپنے بزرگوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو یقین جانیے یہ صورت، یہ قسمیں ان کے بارے میں سچی آتی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فالمغیرات صبحا، پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، فاصرن بہ نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، فوسطن بہ جمعا، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مجاہدین کی یہ شان ہے، وہ گھوڑے ہوں یا اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے ناشکرے ہیں. کیوں ناشکرے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اس کی نعمتوں سے مکر جاتے ہیں. آج جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے اور قبلہ اول کو بھول کر بیٹھ گئے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھول کر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، وہ بھول گئے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور سخت ہو گئے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوئے ہیں کہ ان کو مال و دولت کی محبت نے ایسا کر دیا ہے، ان کو محبت مال، ان کو محبت دنیا نے غافل کر دیا ہے. میں نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو وہ انعامات عطا فرمائے ہیں کہ پھر بھی ان کے دلوں میں جب محبت دنیا آ گئی ہے تو پھر یہ غافل ہو گئے ہیں. آگے فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو اپنی قبروں سے، وحصل ما فی الصدور، اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب خبر ہے. کہ پھر ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا اور ایک ایک بات پر ان سے حساب لے گا کہ میں نے تجھے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا تھا، ایک منصب کے ساتھ پھر میں نے تجھے طاقت بھی عطا فرمائی تھی، تو دشمن کے اوپر چڑھ دوڑتا تو دشمن ختم ہو جاتا، قبلہ اول کی حفاظت ہو جاتی. لیکن تو نے دنیا کو محبوب سمجھا تھا، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی انعام نہیں ہے. تو نے دنیا میں مجھے بلایا تھا، آج میں تجھے بلا دیتا ہوں. تو یقین جانیے اس چیز کے بارے میں اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں. جو شخص
جہاد کا شوق نہیں رکھتا، جو شخص جہاد سے محبت نہیں رکھتا، جو شخص جہاد سے پیار نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، کہ اس کے دل تک ایمان کی چاشنی نہیں پہنچی۔ تو اپنے دلوں کے اندر اس چیز کو ضرور سما کر رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں فرمایا القاریہ ما القاریہ۔ آج ہم اپنے بازو کو یوں چوڑا کر کے چلتے ہیں، زمین کے اوپر تکبر کر کے چلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے دل دہلانے والی کیا ہے، وہ دل دہلانے والی فرمایا وما ادراک ما القاریہ، جانتے ہو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے کہ پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا پہاڑ جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون ہو، کہ جیسے اون جب دھنی جاتی ہے تو وہ ایسے ہلکی سی ہوا سے بھی اڑنے لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے۔ اے بندے تو سوچ، تو پہاڑ کو نہیں ہلا سکتا، تیری اوقات اس وقت کیا ہوگی؟ تو جو سینہ تان کے پھرتا ہے، تو جو گریبان کھول کے پھرتا ہے، تو کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ذرا غور کر میری بارگاہ میں پہاڑوں کا اس وقت یہ عالم ہوگا تو تیری کیا حیثیت ہوگی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کی تولیں بھاری ہوئی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو فرمایا وہ تو من مات عیش میں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال ہلکے ہوئے، جس کے گناہ زیادہ ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، یعنی جہنم میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نار حامیہ، ایک آگ شعلے مارتی ہے، جس سے میرے آقا علیہ السلام خود بھی پناہ مانگتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کہ انسان مال کے حرص میں اس حال میں چلا جاتا ہے کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، مال کا حرص ختم نہیں ہوتا۔ آج دیکھ لیں کئی لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اس جہان سے چلے گئے مال کے حرص میں، لیکن محبت رسول اور محبت خدا کا حرص پیدا نہ ہوا۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ مقصد جو تھا وہ ضرورت بن گیا ہے۔ آج ہم عبادت کرتے ہیں ضرورت کے لیے کرتے ہیں۔ ایک شخص کو پریشانی لاحق ہو جائے فوراً پوچھے گا وظیفہ کیا ہے، اس کے لیے کون سی نماز پڑھوں، اور اس کو نماز حاجت کے ساتھ دعائے حاجت بھی یاد ہو جائے گی، لیکن جو مقصد تھا اللہ کی بندگی وہ بھول گئے، وہ ضرورت کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ذرا غور تو کریں کتنی نعمتیں ملی ہیں، کس نعمت کا حساب دیں گے ہم؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، فرمایا محبوب زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی تاکید کرے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کرے۔ سوائے ان کے باقی سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ آج ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اچھے کام نہیں کرتے، ہمیں جہاں موقع ملے شرارت کرنے کا وہاں ہم شرارت کر دیتے ہیں، اچھی بات نہیں کہتے، جہاں ہمیں صبر کرنے کا موقع ملے وہاں ہم بے صبری دکھاتے ہیں، وہاں ہم صبر نہیں کرتے۔ تو پھر ذرا غور تو کریں کہ ہم خسارے میں ہیں، ہم مسلمان ہو کر خسارے میں ہیں یار۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں منہ پہ بات کر دیتا ہوں جی، مجھے تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میں پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو منہ پر عیب کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بدی کرتے ہیں، الذی جمع مالہ وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، فرمایا کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی ساتھ بتا دی ہے۔ جو کہتا ہے نا میں منہ پہ بات کر دیتا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ پیٹھ پیچھے بات کروں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو مال کے بارے میں بات کر رہا ہے نا، اپنی جائیداد کے اوپر اترا رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے یہ تیرے پاس ہمیشہ رہے گا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز ضرور ڈھونڈنے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنم میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، جانتے ہو وہ حطمہ ہے کیا چیز؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے
کہ دنیا کی آگ جب بندے کو لپیٹ میں لیتی ہے وہ دل تک بعد میں پہنچتی ہے، بندہ پہلے مر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے جب میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا، جہنم کی آگ تیرے دل تک پہنچ جائے گی، لیکن پھر بھی میں تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ ذرا غور تو کریں یار، تصور تو کریں، کبھی ایسے آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں کہ چاروں طرف جہنم کی آگ ہے، ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور وہ دل تک پہنچ چکی ہے اور موت بھی نہیں آ رہی، پھر دیکھیں گناہ کیسے نہیں چھوٹتے۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ صرف جب آگ میں ڈال دیا جائے گا خالی ڈالا نہیں جائے گا، پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر مسلط فرمائے گا بندوں پر، وہ صندوقوں کے اندر اور ستونوں کے ساتھ لوگوں کو باندھ دیں گے، ان کے اندر بھی آگ ہوگی اور وہ صندوقیں اور وہ ستون بھی آگ کے ہوں گے اور ان کو لگنے والا تالا بھی آگ کا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے ہر شخص سمجھے گا کہ اب بس میں ہی آگ جہنم کے اندر ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو ذرا غور تو کریں، ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ جہنم بھی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں ابرہا کا واقعہ بیان فرمایا۔ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو چھیڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذریع و رسوا کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کی تو ان کا سکون ختم ہو گیا۔ آج کل ایک یوٹیوبر نے آقا علیہ السلام کے ناموں سے رسالت کے قانون کے بارے میں بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے اس کا بھی جینا حرام کر دیا۔ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اس چیز کا وبال ہے کہ جو محبوب علیہ السلام کی عظمت اور رفت کے قانون کو چھیڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو پرندوں سے بھی پھر ظالموں کو رسوا اور ختم کر دیتا ہے۔ اور آگے سورہ قریش ہے، جس شخص کے رزق میں تنگی ہو، یہ یاد رکھ لیں یہ بہترین وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے، 41 مرتبہ روزانہ پڑھے سورہ قریش، انشاءاللہ عز و جل دنوں میں رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اور آگے سورہ ماعون ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ ماعون میں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں بھی رغبت نہیں رکھتے تھے اور یتیموں کو دھکے دیتے تھے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کی نماز میں خرابی ہے، ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ کون سا نمازی؟ ایک وہ نمازی جو جان بوجھ کے نماز لیٹ پڑتا ہے، ایک وہ نمازی جو نماز میں بھی نیند کرتا ہے، ایک وہ نمازی جو بغیر عذر شرعی کے نماز میں اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نمازی میں خرابی ہے، ایسے نمازیوں کی نماز کی کوئی حالت نہیں ہے۔ اور آگے سورہ کافرون ہے، سورہ کوثر ہے، جس میں کفار جب آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کفار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابتر ہو گئے، یعنی بے نسل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نسل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عاص بن وائل اور دیگر جو کافر تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی، ان کے اولاد یا تو کافر ہی مری ہے، پھر باقی جو ان کی اولاد تھی وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ تو اس طرح جو ہے جو ایمان لے آتے تھے وہ ان کا سلسلہ کفار سے ختم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کا تو اب نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی نام لے گا تو برے الفاظ کے ساتھ لے گا، لیکن اے محبوب آپ کا نام قیامت تک ہر شخص لیتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی ذات کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ اور آگے سورہ کافرون ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کی جماعت آئی کہ آپ ہمارے نعوذ باللہ معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرما دو کافروں کو کہ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں نہ کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے دین میرا دین۔ اور آگے سورہ نصر ہے، جس شخص کو کہیں پر اپنے نیک مقصد میں مدد کی ضرورت ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ سورہ نصر جو ہے اس کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح، حمد اور استغفار کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور آگے سورہ لہب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں
پوری ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں، ام جمیل کے بارے میں پوری صورت نازل فرما دی کہ یہ دونوں ذلیل ہیں، کیونکہ یہ محبوب علیہ السلام کو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ تکلیفیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباہ ہو جائیں وہ اور ان دونوں کے ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ تو آگے سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کفار کی ایک جماعت آئی کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ میرے رب کی عبادت کرو، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے، اس کا عالی نسب کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ اس کا نسب کیا ہے، ہم جو اس کی عبادت کریں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ لوگ آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، تم فرماؤ اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو یعنی کوئی اس کا سلسلہ نسب والا سلسلہ نہیں ہے۔ اور آگے سورہ فلق ہے، اور آگے سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ ان کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، ان کا شان نزول بھی ہے کہ اس میں جادو، جنات، نظر بد، آسیب، ہر طرح کے جادو کا اللہ تبارک و تعالی نے توڑ رکھا ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں پر رات کو اور صبح کو اس کا دم کرنا چاہیے، سوتے ہوئے بھی اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر اس کا دم کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام سے یہ روایت واضح ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب سونے لگتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، 3 بار پڑھ کر سورہ اخلاص بھی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے سر مبارک سے ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اور فرمایا کہ اے عائشہ، جو میرا امتی ایسے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنات سے اور جادو سے محفوظ رکھے گا، اور وسوسوں سے بھی یہ صورتیں محفوظ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب اپنی اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ خلاصۃ القرآن، یہ سب چیزیں، یہ قرآن پڑھنا، پورے رمضان میں جو بھی عبادات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جن احباب کا میں نے نام لیا اور جن کا نام نہیں لے سکا، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے حق میں قبول فرمائے، والدین کے حق میں قبول فرمائے، بالخصوص مرشد، اساتذہ اور وہ شخص جس کی وجہ سے خاندان میں سب سے پہلے جو شخص ایمان لایا تھا، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی رونقیں، قرآن کی محبتیں ہمارے دلوں میں سلامت رکھے۔ آج ایک عہد کر لیں کہ ہم اب روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کے پارے، قرآن کے پاؤ، قرآن کے رکوع یہ کیوں بنائے گئے تھے؟ یہ نزول میں اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قرآن کے 30 پارے نازل ہوئے ہیں۔ قرآن کا نزول سورتوں کی صورت میں ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں اس کی منزل تھی 7 منزلیں، صحابہ روزانہ 1 منزل پڑھا کرتے تھے۔ پھر مزید کمزور لوگ آئے، ان کے لیے پاروں کا اہتمام کیا گیا کہ روزانہ 1 پارہ پڑھیں تو 30 دن میں قرآن ختم ہو۔ پھر مزید کمزور لوگ آئے تو ان کے لیے پاؤں کا اہتمام کیا گیا کہ روزانہ 1 پاؤ پڑھیں تو 120 دن میں قرآن کا ختم ہو جائے۔ پھر مزید کمزور لوگ آئے تو رکوع کا اہتمام کیا گیا کہ رکوع کے اعتبار سے لوگ روزانہ 1 رکوع تو قرآن کا پڑھیں۔ اب ہم جیسے آ گئے ہیں جو 1 رکوع بھی نہیں پڑھتے، اس کے بعد تو قرآن کی تقسیم بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی کر کے دے اور ہم کہیں کہ اس کے مطابق پڑھیں۔ روزانہ کم از کم 1 رکوع 3 آیات لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔